جی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ all is well that ends well. تو میرا خیال اختتام ٹھیک ہوا ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کا استحقاق تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جب تک وزیر اعظم کے دفتر سے نہ نکلے اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ بات پوری ہوگی. چیف آف آرمی سٹاف کا یہ استحقاق تھا کہ وہ جس کو ریکمینڈ کریں وہی اپوائنٹ ہوں، تو وہ بھی بات ٹھیک ہوگی. یہ جو ڈیلے ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی جو میرے ذہن میں بات آتی ہے، صحیح تو معلومات مجھے پوری نہیں ہے کہ یہ جو تاریخ تھی کہ بھی کب سے ان کو اگلی کمانڈ سنبھال لی جائے اور یہ آ کے ٹیک اوور کر لیں، تو اس ٹائم کو کور اپ کرنے کے لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو بات ہوئی. دیکھیں ماضی میں جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ مختلف طریقوں سے اپوائنٹ ہوتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جنرل کلو جو کہ ریٹائرڈ ایک جنرل تھے ان کو لگایا، جو کہ شاید ہم سمجھتے کہ ضابطوں کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے اپنا استحقاق سمجھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنی مرضی سے لگایا. تو یہ اور بہت سارے ایسے آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو صرف اپوائنٹ ہوتے رہے آرمی چیف کی طرف سے اور ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا رہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح راستہ اختیار ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی نزا پیدا ہوتا، جو ٹائم کور کرنا تھا وہ تھوڑا سا ہو گیا. اور دونوں طرف سے جی جنرل صاحب پچھلے 2 سالوں میں 2019 اور 2018 کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا جنرل فیاض حمید صاحب کو، تو اس وقت بھی عمران خان وزیر اعظم تھے. نہ صرف ان کی دفعہ بلکہ اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو بھی جو ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی اکتوبر 2018 جب ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا تھا، سوری تھوڑا وہ گڑبڑ ہو گیا، تب بھی کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جو اب کی تعیناتی میں دیکھنے میں آیا، مطلب ایک ڈیلے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. شاید بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم ہوتا رہا یا تنقید ہوتی رہی. آپ اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کا بھی آپس میں، ایک تو حکومت نئی تھی، پورا ان کو ادراک نہیں تھا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا، امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کی چل رہی ہے، فورن منسٹر نے جانا تھا افغانستان، پرائم منسٹر نے جانا تھا سعودی عربیہ. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ملٹری ڈپلومیسی بھی چلتی ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال انہوں نے مناسب سمجھا کہ جتنا ہو سکے یہ ٹائم گزاریں جو پرانے آئی سی چیف ہیں، تاکہ ان کو ہر چیز کا زیادہ تجربہ ہے، آن ہینڈ ایکسپیرینس ہے. اور وہ میرا خیال وہ یہ چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے کر لیا. اور آپ نے دیکھا بھی جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں 1 ماہ آگے کا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ فیض حمید صاحب کو پورا وہ ٹائم بھی مل جائے جو کمانڈ کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت بھی وہ آئی ایس آئی میں گزار لیں. تو میرا خیال ہے ہر چیز مناسبت سے ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور میں بھی کہوں گا، آپ کے ساتھ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایک آپ یہ نہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے نارمل طریقہ کار ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے، لیکن جب جس کا استحقاق تھا وہ استعمال ہوا. اچھا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو اچھے جنرل ہیں جو پرفارم کرتے ہیں ان کو ترقیاں دینی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ بھی دیکھیں سب سے زیادہ کون جانتا ہے اپنے جنرلوں کو؟ آرمی چیف، کیونکہ وہ پچھلے 30-25 سال سے ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کس عہدے پر رہے ہیں، انٹیلیجنس کا ان میں کتنا معاملہ ہے، دوسرے معاملات کو کیسے سمجھتے ہیں. تو میرا خیال وزیر اعظم نے جو بالکل استحقاق بنتا تھا آرمی چیف کا اس کو بھی مانا، لیکن جو ان کا اپنا استحقاق تھا اس پہ بھی قائم رہے. تو یہ تو نہایت خوش اسلوبی سے طے ہو گیا میرے خیال میں. صحیح. تو جنرل صاحب پھر یہ جو تنقید ہوتی رہی پھر اپوزیشن کی طرف سے، اور پھر شیخ رشید صاحب کو ہم نے کہتے سنو کہ افواہوں کا جو ہے وہ طوفان دم توڑ جائے گا، تو کس طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن نے کس طریقے سے اس معاملے پر حکومت کی نااہلی کو جواز بنایا ہے؟ دیکھیں وہ تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایب نارملٹی تھی اس میں، تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. پولیٹیکل فورسز کا کیا کام ہوتا ہے؟ پولیٹیکل فورسز کا ایک ہی آبجیکٹو ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اقتدار میں آئے بغیر وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتی. تو پہلا ان کا ہدف ہوتا ہے اقتدار میں آنا. بعد کے اہداف پھر ہم آج ذکر نہیں کرتے جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے جب ایک وائڈ دیکھا اور ایک موقع دیکھا اس سے پورا فائدہ اٹھایا، تو الٹیمیٹلی تو ان کو نقصان ہی ہوا یہ سارا واویلا اٹھانے کا، کیونکہ پھر ہوا تو کچھ نہیں. صحیح. اچھا جنرل صاحب یہ جو ملٹری سیکرٹری ٹو پی ایم ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ وہاں پہ بھی 3 نام جاتے ہیں، کس کے پاس استحقاق ہوتا ہے، یہ ذرا بتائیے گا ہمیں. جی دیکھیں ہر وہ اپوائنٹمنٹ
جس کا تعلق سول گورنمنٹ میں اور ہائر میں اپوائنٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، بریگیڈیئر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرل، میجر، جیسے امبیسڈرز جاتے ہیں، اور یہ جیسے آپ نے ایم ایس کی بات کی، ملٹری سیکرٹری پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی جاتے ہیں۔ ملٹری سیکرٹری تو خاص کر ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس میں بہت زیادہ سے ہوتی ہے پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ہر وقت 24 گھنٹے کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پینل دیں، وہ کسی کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور آرمی اپنے اس کے مطابق، ان کے کیریئر کے مطابق لوگوں کو آگے بھیجتی ہے۔ تو میرا خیال فوج کا ہر فیصلہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس آفیسر کا، وہ ریکارڈ بعد میں پیش بھی کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کو، وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جتنی ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں جس میں نوٹیفیکیشن ہونا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اپنا استعمال کرتے ہیں استحقاق پر، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں ایک اور پینل دے دیں یا جیسے بھی ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ نے بالکل کہا کہ اس دفعہ یہ اب نارمیلٹی تھی اور یہ ساری چیزیں اتنا نارمل نہیں تھا جس طرح نارمل کورس میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اب یہ مطلب چونکہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، تو آگے کے لیے پھر کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اس طرح سے ہی چیزیں جو ہیں وہ چلا کریں گی، یا پھر نارمل کورس میں چیزیں جس طرح کے بائی دا بک ہونی چاہیے اسی طرح سے ہوا کریں گی؟ جی دیکھیں، ایگزامپل تو ہمارے پاس ہر قسم کے ہے نا، جو زیادہ ایگزامپل ہے اور جو زیادہ میرا خیال ہے کہ جس کو مان لینا چاہیے اور جس میں ایک لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف یہ فیصلہ کریں کہ کس کو تعینات کرنا ہے، اس کو ریکمینڈ کریں، اور وزیر اعظم آرمی چیف کی ثوابدید کو اس لیے اس کی قدر کریں کہ جتنا آرمی چیف اپنے جنرلوں کو جانتے ہیں، وزیر اعظم جتنی بھی کوشش کریں وہ نہیں جان سکتے۔ تو اس لحاظ سے تو میرا خیال طریقہ کار تو وہ ہونا چاہیے جیسے کہ چلتا رہا ہے، لیکن یہ بھی آپ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لمٹ سے باہر کسی نے نکل کر کوئی کام کیا ہے، بالکل قوانین کے دائرے کے اندر ہے، اور وزیر اعظم کے استحقاق بنتا تھا، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، کبھی استعمال نہیں کریں گے، کبھی استعمال کریں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ البتہ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کے آفس سے ہی ہوگا، وزیر اعظم کی حامی بھرنے کے بعد ہی ہوگا، اس میں یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ سول ملٹری تعلقات، ان کے اوپر بڑی بات ہوتی رہی، اور جب تنقید ہوتی رہی اس معاملے پر تو سول ملٹری تعلقات کی بات ہوتی رہی کہ وہاں پر کچھ خرابی آ گئی ہے، وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینج کر لیا گیا چیزوں کو، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سب اچھا ہوتا ہے جب اختتام اچھا ہوتا ہے، تو وہی جو ہمیں ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے بات؟ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تھوڑی ہوئی ہے کچھ اس طرح کی کوئی چیز؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات ہونا، کس کڑواہٹ ہونا، یہ بالکل ایک الگ بات ہے، اور اپنا انپٹ دینا، اپنی رائے دینا جو کہ آپ کی رائے سے متصادم ہو یا آپ کی رائے کے مطابق نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ فوج کا یہ ایک فرض ہے، آپ سمجھیں، یہ آرمی چیف کا فرض ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو جو اپنی بہترین رائے ہے وہ دیں اور بتائیں کہ میری رائے میں یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یا یہ شخص اس قابل ہے، یا ہمیں یہ پالیسی جو ملٹری معاملات میں یہ کرنی چاہیے۔ لیکن فائنل جہاں پر بھی وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر فیصلہ انہی کا ہوگا کہ وہ بات مانتے ہیں چیف کی یا نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اگر افغانستان کے متعلق کوئی بات ہے، امریکہ کے متعلق کوئی بات ہے، اور اس کے اندر کوئی ملٹری ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو ضرور بتائیں گے آرمی چیف۔ لیکن یہ پھر یہ انکمبنٹ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے پرائم منسٹر کے اوپر کہ وہ ہر بات مانے آرمی چیف کی، کبھی نہیں بھی مان سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ جو پروفیشنل چیزیں ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور کوئی انپٹ ہوتی نہیں، ان کو ماننا پڑتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بحث ہو جاتی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی غور و فکر ہوتا ہے، یا بحث ہو جاتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، تو وہ بھی نارمل چیز ہی ہے۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد